قدر کر لیتا زمانہ علی کی تو کبھی بھی پردیس میں علی کی بیٹی نہ اجڑتی۔ اجرکم اللہ، خدا تمہاری آوازوں پر رحم کرے عزادارو۔ آج لاہور ولی ملکہ کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہو۔ یہ وہ بی بی ہے جو سب سے پہلے اجڑی ہے۔ ابھی ہر کوئی آباد تھا، یہ بی بی سفروں میں اجڑ گئی۔ خدا تمہیں کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ زدارو، یہ کوفہ شہر سیدوں کو بالکل راس نہیں آیا۔ اس کوفہ شہر نے بڑا اجاڑا ہے اولاد علی کو۔ زدارو، جب پہلی مرتبہ سید زادیاں کوفہ شہر میں آئیں تو علی جیسے بابا کی جدائی برداشت کرنی پڑی۔ زدارو، جب دوسری مرتبہ بیبیاں کوفہ شہر میں آئیں یا کوفہ شہر میں اعلان ہوا پتھر مارو، علی کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئیں۔ اجرکم اللہ، خدا تمہاری آوازوں پر رحم کرے۔ 13 شعبان کو حسین کا سفیر مکے سے روانہ ہوا۔ عزادارو، اکیلا سفیر نہیں چلا، ساتھ 2 گواہ لے کر چلا۔ 2 بیٹوں کی جوڑی لے کر مسلم نے سفر شروع کر دیا۔ عزادارو، مسلم کوفہ شہر میں پہنچے یا چھوٹے چھوٹے بچے لے کر قاضی شرح کے گھر چلا گیا۔ قاضی، میرے بچوں کو امان دے دے۔ ظالم کہتا ہے میں نہیں دے سکتا۔ عزادارو، رات کا وقت، بے گھر مسافر حسین کا سفیر گلی میں آیا۔ ہر دروازہ خوف سے بند، ایک دروازہ کھلا تھا، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ عزادارو، مسلم نے پانی مانگا، وہ پانی لائی۔ مسلم وہاں پانی پی کر بیٹھ گئے۔ کہا تجھے حالات کا پتہ نہیں، اور تیرا گھر کوئی نہیں، اور فوجیں حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ کہا جس سفیر کو فوجیں ڈھونڈ رہی ہیں میں وہی مسلم ہوں، حسین کا سفیر ہوں۔ عزادارو، جیسے ہی یہ لفظ سنے یا توانے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا مجھے معاف کر دینا، فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کرنا۔ عزادارو، مسلم ابن عقیل اندر تشریف لے گئے۔ حسین نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری تھی۔ عزادارو، مسلم نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری۔ صبح کا وقت ہوا یا دروازے پر فوجیں آ گئی، تلوار لے کر باہر آئے، یا ضعیفہ نے کہا سفیر حسین باہر نہ جانا، اور باہر فوجوں کے بادل چڑھ گئے ہیں، یا امیر مسلم نے فرمایا اے مومنہ، یہ دشمن بڑا کمینہ ہے، اگر کوئی سپاہی اندر آ گیا اور میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، عزادارو ماتم کر کے پرسہ دینا۔ اور میں کہتی ہوں مولا مسلم اور مومنہ کے گھر میں سپاہی برداشت نہیں ہوئے۔ اے شام غریبہ، اور جب ہر طرف بھائیوں کی لاشیں پڑی تھی، یا زینب جیسی بی بی کے سر سے شمر بے حیا نے چادر لوٹ لی، یا سپاہیوں سمیت شمر خیمے میں داخل ہو گیا، اللہ جانے تب کیا گزری ہوگی۔ اللہ مان، اللہ مان، ہائے کر کے رونا۔ عزادارو، جو ماتم کر سکتی ہو ماتم کرنا، شرما کے نہ رونا۔ عزادارو، یہ وہ غریب ہے جسے کوفے میں کوئی رونے والا نہیں تھا۔ عزادارو، سفیر حسین باہر نکلا، جنگ شروع ہو گئی، اکیلا حسین کا سفیر مسلم لڑتا جا رہا تھا، یا 500 سپاہیوں کا اور دستہ آ گیا۔ جب 2000 سے زیادہ کا لشکر ہو گیا، اتنی فوج اور بھیج دے، یا ابن زیاد نے کہا ایک بندے کو پکڑنے کے لیے اتنی فوج
کہنے لگا تو کوفے کے کسی عام آدمی کو نہیں پکڑ رہا، یہ ہاشمی جوان ہے، ان کی رگوں میں ہاشمی خون ہے۔ اتنا کہنا تھا یا ابن زیاد نے کہا اگر ہاشمی ہے تو پھر تیری لاکھوں کی فوجیں بھی نہیں پکڑ سکتی۔ ہم نے جب بھی ہاشمیوں کو مارا ہے دھوکے سے مارا ہے، عزاداروں بس دھوکے سے گڑا کھودا گیا، اس کے اوپر گھاس رکھی گئی، حسین کا شیر لڑتا بھی جاتا ہے، منہ کربلا کی طرف کر کے کہتا ہے کاش آج میرا عباس ساتھ ہوتا، کاش آج میرا سجاد ساتھ ہوتا۔ عزاداروں جنگ لڑتے لڑتے پاؤں الجھا مسلم کا، ادھر مسلم گڑھے میں گرا، لمبے لمبے نیزے لے کر ظالم اوپر آ گئے، گڑھے میں نیزے مارتے تیر مارتے، گرم پانی والے پانی پھینکتے، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، ہتھ کڑیاں پہنائی، بیڑیاں پہنائی گئی، عزاداروں حسین کا سفیر چلا، توپ پہنا، مسلم کو دربار میں لایا گیا، مسلم آگے آ گئے، ایک سپاہی نے زنجیر کھینچی، کہا مسلم امیر کو سلام کر، لفظ امیر آنا تھا یا حسین کے شیر کو جلال آیا، جلال میں فرماتے ہیں میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ عزاداروں یہ فکرہ سارے دربار نے سنا، لیکن جیسے یہ فکرہ حسین بادشاہ نے سنا، حسین بادشاہ روئے، رو کر حسین فرماتے ہیں میں قربان مسلم تیری شجاعت پر، تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے، میں زہرا کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں قیامت تک شیعہ تجھے امیر مسلم کہیں گے اور مجھے غریب حسین کہہ کر روئیں گے۔ حضرتم اللہ، ہائے بلند آواز سے کرنا، عزاداروں ماتم کرنا، آج بڑے دکھ کا دن ہے۔ عزاداروں دارالامارہ کی چھت پر پہنچے اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، غریب کا امامہ کھل کر گردن میں آ گیا، دونوں ہاتھ کمر پر آئے، حسین مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، علیکہ السلام۔ عباس نے پوچھا کسے سلام کیا ہے؟ کوفے کے دارالامارہ کی چھت سے میرے مسلم نے مجھے آخری سلام کیا، قدموں پہ غازی گرا، گر کر کہتا ہے ماں کی چادر کا واسطہ ہے مجھے بھی دکھا۔ عزاداروں حسین مولا نے انگلیاں بلند کی، انگلیوں کا بلند کرنا تھا، عباس نے دیکھا، کہا مسلم تو نہیں ہے، کوئی قیدی گردن جھکائے کھڑا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہا یہی میرا مسلم ہے۔ عباس تڑپا، قدموں پہ گر کے کہتا ہے ماں کی چادر کا واسطہ ہے مجھے کوفے پہنچا۔ عباس نے جیسے ہی کہا مجھے کوفے پہنچا، پیشانی پر بوسہ دے کر حسین نے کہا عباس کیا کرے گا کوفہ جا کر؟ رو کر غازی کہتا ہے لڑوں گا نہیں، چھت بڑی اونچی ہے، جب جلاد تلوار مارے گا جسم وہی رہ جائے گا، سر نیچے گرے گا، میں سر کو جھولی میں لوں گا۔ عزاداروں اتنے فکرے کہنے تھے یا حسین کی آواز آئی غازی مسلم لاوارث نہیں ہے، غازی جیسے اوپر دیکھا ہے ویسے ذرا نیچے دیکھ۔ عزاداروں اب جو عباس نے دیکھا، کوئی کالے بھرکے والی بی بی اپنی چادر کو پھیلائے ہوئے رو رو کر کہہ رہی ہے آؤ میرے بچے کا سفیر، آجا فاطمہ زہرا تجھے لینے کے لیے آئی ہے۔ عزاداروں سر آ گیا زہرا کی جھولی میں، منہ پھر گیا مدینے کی طرف، بین کر کے سیدہ فرماتی ہے بابا محمد آ دیکھ
लाश कहाँ गई? आओ जरा सर का मातम करना, मैं तुम्हें बताऊं लाश कहाँ गई। अज़ादारों, यहाँ कोई मर जाए बेवारिस, लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कफन मैं दूंगा और गुस्ल मैं दूंगा। 4 पाई लोग मंगवाते हैं। उधर कूफे का मंजर क्या बना? अज़ादारों, ऐलान ये नहीं हुआ कि 4 पाई ले आओ, या कूफे के बेगैरत नाच नाच कर कहते हैं रस्सियां ले आओ। और जिसने अली का बदला लेना है, हमने अली की बेटी को उजाड़ दिया है। अज़ादारों, पाँव में रस्सियां बांध कर कभी इस बाजार मुस्लिम की लाश, कभी उस बाजार मुस्लिम की लाश। अज़ादारों, दर्द यहाँ खत्म नहीं हुआ। 9 ज़ुल्हज को सफीर की शहादत हुई। हुसैन का सफीर 9 ज़ुल्हज को शहीद हुआ। अज़ादारों, उधर 12 मुहर्रम को अली की बेटियों का लुटा हुआ काफिला कूफे के सदर बाजार में आया। या ज़ैनब आलिया ने देखा सज्जाद कूफे में लाशें दफन करने का रवाज नहीं है। इतना कहना था, या रो के सज्जाद फरमाते हैं अम्मा क्या हुआ? आलिया फरमाती है वो देख सामने मेरे मुस्लिम का सर रो रो के कह रहा था सज्जाद सारे सैयद मर जाते, एक ज़ैनब का कदम बाजार